علاء الدین محمد خوارزم شاہ نے سمرقند سے نکل کر ایک لٹے پٹے تاجر کی طرح جنوب کی سمت کوچ کیا۔ چونکہ ان دنوں ارد گرد کے تمام علاقوں سے تاتاری افواج سمرقند کے پاس جمع ہو رہی تھیں، اس لیے راستے میں وہ تاتاریوں کی مزاحمت سے محفوظ رہا۔ اس کے سامنے کوئی متعین منزل نہیں تھی۔ سمرقند سے نکلتے ہوئے اس نے فقط یہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ وہ ایک عظیم لشکر تیار کرنے جا رہا ہے۔ ادھر مملکت کے جنوب میں شہزادہ جلال الدین نئی افواج تیار کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، مگر اب تک اتنے وسیع پیمانے پر تیاری نہیں ہو سکی تھی جس کے بلبوتے پر تاتاریوں سے مقابلہ کیا جا سکتا تھا۔ شہزادہ جلال الدین کی کوششوں کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ عوام کو قیادت پر اعتماد نہیں رہا تھا۔ سلطنت کے اہم ترین شہروں کو اتنی آسانی سے دشمن کے ہاتھوں میں دینے والا حکمران ان کے نزدیک اس قابل نہ تھا کہ اس کے ماتحت لڑ کر وہ جنگ میں کامیابی کی امید کر سکتے تھے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا، اور آج ہم آپ کو ہسٹری آف خوارزم امپائر سیزن 1 کی آخری قسط دکھانے جا رہے ہیں۔ سلطان محمد خوارزم شاہ کو علم نجوم سے خاص دلچسپی تھی اور درباری نجومیوں کی رائے اس کے ہاں بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ تشویش اور تذبذب کے ان ایام میں ایک دن اس نے نجومیوں سے مشورہ طلب کیا۔ ان نجومیوں نے سلطان کے شکوک کو یقینی بناتے ہوئے فوراً کہا، سرکار فی الحال آپ کا ستارہ گردش میں ہے، جب تک وہ نوست کے اثرات سے باہر نہ آ جائے آپ کو مقابلے میں نہیں نکلنا چاہیے۔ ممکن ہے اس سے قبل خوارزم شاہ میں حوصلے کی کوئی رمق باقی ہوگی، مگر اس فریبی گروہ کی بات پر یقین کرنے کے بعد وہ بالکل مایوس ہو گیا۔ خوارزم شاہ نے ترمز سے آگے نکل کر دریا آمو عبور کیا اور خود کو خطرے سے قدرے دور محسوس کر کے وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ درے اثنا بخارا کا گورنر عناج خان ادھر ادھر مارا پھرتا ہوا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شاہ نے اس سے بخارا کی تباہی کے آنکھوں دیکھے حالات سنے۔ اسی دوران اسے اطلاع بھی پہنچی کہ شمال مشرق میں اترار کو فتح کرنے کے بعد تاتاری فوجیں سمرقند کو بھی راکھ کا ڈھیر بنا چکی ہیں اور عنقریب آگے پیش قدمی شروع کرنے والی ہیں۔ یہ تمام اطلاعات خوارزم شاہ کو نا امیدی کی انتہا تک پہنچانے کے لیے کافی تھیں۔ سمرقند کی فتح سے تاتاریوں کے لیے تمام ماورل نہر پر تسلط کا راستہ صاف ہو چکا تھا۔ خوف اور وسوسوں کے درمیان ہچکچاتے ہوئے آخر شاہ نے ہندوستان کا رخ کیا۔ اس کے خوشامدی اور مشیر اسے یہی راہ دکھا رہے تھے۔ خوارزم شاہ نے بڑی سرعت سے اس سمت سفر شروع کیا۔ اس کی بے چینی و جلد بازی کا یہ عالم تھا کہ بلخ پہنچنے تک اس نے راستے میں کسی مقام پر پڑاؤ نہیں کیا۔ تاتاریوں کے حملے سے پہلے خوارزم شاہ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے شہزادہ رکن الدین کو شمالی ایران اور عراق کے کوہستانی علاقوں کا والی مقرر کیا تھا۔ یہ علاقے ابھی تاتاریوں کی دسترس سے باہر تھے۔ جب شہزادہ رکن الدین کو تاتاری یلغاروں سے لے کر خوارزم سلطنت کی تباہی کی تمام معلومات ملیں تو اس نے خوارزم شاہ کے وزیر عماد الملک ساوجی کو، جو کہ اس وقت حاکم شاہی کے مطابق شہزادہ رکن الدین کے ہاں وزارت عظمیٰ کی خدمات انجام دے رہا تھا، بارگاہ سلطانی میں روانہ کیا تاکہ وہ سلطان معظم کو باعزت و تکریم عراق تشریف آوری پر آمادہ کر سکیں۔ خوارزم شاہ بلخ میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا کہ عماد الملک حاضر ہوا۔ اس نے خوارزم شاہ کو مشورہ دیا کہ دشمنوں کے حالیہ غلبے کے بعد مصلحت یہی ہے کہ عراق کی طرف کوچ کیا جائے، اس طرح آپ دشمن کی دسترس سے دور ہو جائیں گے اور وہاں پر باہری لاؤ لشکر جمع کر کے
تاتاریوں کو بھرپور شکست دینے کی تیاری کر سکیں گے۔ اماد الملک کی گفتگو سے پہلے بھی وطن کی محبت خواصم شاہ کو شکستہ خاطر اور پریشان کر رہی تھی۔ وہ ہندوستان کے سفر کی ابتدا ہی میں متذبذب ہو گیا تھا۔ اس نئے مشورے کو سن کر وہ فوراً عراق جانے پر آمادہ ہو گیا۔ در حقیقت وہ کسی مدافعت کی تیاری کے بجائے صرف اپنی جان بچانے کا خواہش مند تھا۔ شہزادہ جلال الدین جو خوارزم شاہ کی خدمت میں موجود تھا، اس عاجلانہ فیصلے پر خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے خوارزم شاہ سے کہا کہ جہاں پناہ میری رائے یہ ہے کہ جس قدر لشکر جمع کرنا ممکن ہو یہیں جمع کیا جائے اور دشمن کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ سلطان عالی مقام اپنی سپاہ کو بکھیرنا، دشمن کا سامنا کرنے سے گریز کرنا پست ہمت اور عاجز لوگوں کا طریقہ ہے، بعظمت بادشاہوں کا نہیں۔ اور اگر سلطان عالی مقام اس سے متفق نہ ہوں اور عراق جانے کا فیصلہ فرما چکے ہوں تو وہ شوق سے تشریف لے جائیں، مگر لشکر کی کمان میرے حوالے کرتے جائیں۔ میں وہ فوج لے کر دریائے جیوں کے کنارے مورچہ بندی کروں گا اور دشمن کو دریا عبور کرنے کا موقع نہیں دوں گا۔ بیٹے کی گفتگو کو وہ فقط بہلاوے کا سامان اور جذباتی ہیجان تصور کر رہا تھا۔ شہزادہ جلال الدین نے چند بار اسی مضمون کی تکرار کی اور ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ہر کوشش بے سود رہی۔ ان تمام باتوں کے جواب میں خوارزم شاہ کا جواب یہ تھا: شاہی تاج کے لیے اپنا سر مت گوا، اس لیے کہ تو ماں کے پیٹ سے شاہی تاج پہن کر نہیں آیا۔ مختلف مواضعوں پر شکست کھانے کے بعد خوارزمی افواج کا دم ختم ہو چکا تھا، پھر بھی چنگیز خان کو یہ فکر لاحق تھی کہ خوارزم شاہ ایران یا افغانستان کے کسی حصے میں اپنی افواج کا شیرازہ جمع کر کے اس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ مگر انہی دنوں ایک ملت فروش نے چنگیز خان کے سامنے بچے کچے خوارزمی لشکر میں پھوٹ ڈالنے کا ایک تیر بہدف نسخہ پیش کر کے اس کی یہ فکر دور کر دی۔ اس ملت فروش کا نام بدر الدین امید تھا۔ چنگیز خان نے اس کی باتوں میں بڑی دلچسپی لی۔ بدر الدین نے چنگیز خان کو یقینی کامیابی کا نسخہ سمجھاتے ہوئے کہا کہ خوارزم شاہ کا اپنی والدہ اور اس کے جنگجو قبیلے سے انتظامی معاملات میں اکثر اختلاف رہتا ہے۔ اگر خوارزم شاہ اور اس کے ننہال کے درمیان اختلاف کی خلیج کو وسیع سے وسیع تر کرنے کی کوشش کی جائے اور مزید بے اعتمادی کی فضا پیدا کر دی جائے تو فوج میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ چنگیز خان اور اس کے غدار میں خاصی دیر تک مشورہ جاری رہا۔ آخر اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بدر الدین نے چنگیز خان کو رائے دی کہ ایک جعلی خط تیار کرایا جائے جس میں ترکان خاتون کے رشتہ دار امراء کی جانب سے چنگیز خان کو سلطان اللہ الدین محمد خوارزم شاہ کے خلاف اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا گیا ہو، اور اسی خط کی پشت پر چنگیز خان کی جانب سے ان کی پیشکش کا مثبت جواب ہو۔ چنگیز خان نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے ایک جعلی خط تیار کرایا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک شخص کو یہ خط دے کر خوارزم شاہ کی خدمت میں بھیجا گیا، جو بظاہر خوارزم شاہ کا ہمدرد مگر اندر سے چنگیز خان کا جاسوس تھا۔ اس نے شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بتایا کہ کچھ امرائے سلطنت خوارزم شاہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور وہ ان کا ایک اہم خط چرا کر لایا ہے۔ شاہ نے اس کی باتوں کا یقین کر کے جب وہ جعلی خط پڑھا تو اس کے تھکے ہوئے اعصاب پر بجلی گر پڑی۔ اسے یہ توقع نہ تھی کہ ایسے نازک حالات میں اس کے ننہال رشتہ دار اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کے بدترین دشمن سے مل جائیں گے۔ خوارزم شاہ ترکان خاتون کے اقراب امراء کو چنگیز خان کا حلیف سمجھ کر ان سے سخت بددل ہو گیا۔ اس کے بعد خوارزم شاہ پر کچھ حملے بھی ہوئے جس میں خوارزم شاہ کے سپاہیوں کو خاصا نقصان پہنچا۔ اس سانحے کے بعد خوارزم شاہ کی ذاتی کمان میں صرف 20,000 فوج باقی رہ گئی۔ اب اسے کسی پر اعتماد نہ رہا تھا۔ تاتاریوں سے شکست کے بعد اپنوں کی غداری نے اس کے اعصاب شکل کر دیے۔ بدر الدین کی سازش نے خوارزمی قوت کو توڑنے میں راتوں رات وہ کام کر دکھایا جو چنگیز خان کے دلیر ترین جرنیل کئی مہینوں میں نہیں کر سکے تھے۔ اس سازش کے ساتھ خود ترکان خاتون بھی شاہ سے سخت دل گرفتہ ہو گئیں۔
چنگیز خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے اور خوارزم شاہ کے مابین اختلاف کو مزید وسیع کرنے کی کوشش کی اور ایک غدار کو اس کی خدمت میں حاضر کیا۔ چنگیز خان کا مقصد یہ تھا کہ جب تک وہ خوارزم شاہ سے نمٹ نہیں لیتا، ترکان خاتون مطمئن رہے اور اس کے خلاف جہاد میں حصے دار نہ بنے۔ بہرکیف ترکان خاتون تاتاریوں کی خونریزی کے مناظر دیکھنے کے بعد چنگیز خان پر اعتماد نہ کر سکیں اور جلد ہی کسی گوشہ تنہائی کی تلاش میں دارالحکومت سے فرار ہو گئیں۔ چنگیز خان سمرقند میں داخل ہونے کے بعد خوارزم کے باقی ماندہ علاقوں پر لشکر کشی کے لیے لائحہ عمل ترتیب دے رہا تھا، تاہم اس وقت اس کے نزدیک سب سے اہم مسئلہ علاء الدین محمد خوارزم شاہ پر ہاتھ ڈالنا تھا، جو اس کی خواہش کے باوجود اب تک اس سے براہ راست نہیں ٹکرایا تھا۔ اس دوران خوارزم کے غدار امراء یکے بعد دیگر تاتاریوں کے ساتھ ملتے جا رہے تھے۔ چنگیز خان نے اپنے 2 قابل ترین سرداروں یوجی نویان اور سبوتائی کو 30,000 آزمودہ شہ سواروں کے ساتھ خوارزم شاہ کے تعاقب میں روانہ کر دیا اور ان کو حکم دیا کہ خوارزم شاہ کا پیچھا کرو، اس سے زندہ یا مردہ گرفتار کر کے دکھاؤ، چاہے وہ آسمان کی بلندیوں میں روپوش ہو۔ یہ 30,000 سوار آندھی و طوفان کی طرح جنوب کی طرف لپکے۔ وہ روزانہ 80 میل کا فاصلہ طے کرتے تھے۔ چند دن بعد وہ دریا آمو یعنی دریا جیوں کے کنارے کھڑے تھے۔ دریا کا تند و تیز پانی انہیں نہیں روک سکا۔ وہ دوسرے کنارے پر اتر گئے۔ دریا عبور کرنے کے بعد وہ بلخ کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے ہرول دستوں نے پتہ چلایا کہ خوارزم شاہ بلخ سے نکل کر مغرب کی جانب جا چکا ہے۔ تاتاریوں کا یہ لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر بڑی تیزی سے اسی سمت روانہ ہو گیا۔ ان کا خیال تھا کہ خوارزم شاہ نے مرو کا رخ کیا ہوگا۔ مرو دریا جوں کے مغرب میں سلطنت کا ایک مضبوط اور وسیع شہر تھا۔ خوارزم شاہ کا یہاں دفاعی تیاریاں کرنا قریباً قیاس تھا، لیکن چند دن بعد طویل اور دشوار گزار صحرا عبور کر کے جب یہ جنگجو مرو کے خوش منظر باغات اور سفید شہر پناہ کا مظاہرہ کر رہے تھے، ان کے مخبروں نے انہیں قطعی اطلاع فراہم کی کہ خوارزم شاہ یہاں نہیں ہے۔ علاء الدین محمد خوارزم شاہ ویران و بیاباں آباد علاقوں سے گزرتا ہوا شمالی ایران کا کوہستانی سلسلہ عبور کر کے نیشا پور پہنچا۔ اس نے اپنے خیال میں نہایت تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا تھا اور تاتاری لشکر کو سینکڑوں میل دور چھوڑ آیا تھا، لیکن در حقیقت تاتاری لشکر کتوں کی طرح اس کی بو سونگھتے ہوئے اس کے تعاقب میں چلے آ رہے تھے۔ نیشا پور میں چند دن گزارنے کے بعد اسے ملک کے مختلف علاقوں سے تاتاریوں کی غارت گری اور خونریزی کی خبریں موصول ہونے لگیں۔ پھر ایک دن اچانک اسے اطلاع ملی کہ ایک تاتاری لشکر اس کے تعاقب میں اس جانب آ رہی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی خوارزم شاہ نے اپنے تمام امراء کو طلب کیا، انہیں شہر کی حفاظت کرنے کی تاکید کی اور خود شکار کا اظہار کرتے ہوئے نیشا پور سے نکل گیا۔ خوارزم شاہ راستے میں پڑنے والی ہر بستی اور ہر شہر کے باشندوں کو یہ تاکید کرتا جا رہا تھا، اپنے بچاؤ کی فکر کرو، تاتاریوں سے مزاحمت مت کرو تاکہ ان کی خون آشام تلواروں کی گھاٹ سے محفوظ رہ سکو۔ اس قسم کے تاکیدی فرمان تمام صوبوں کے حاکموں اور قلعے داروں کے نام روانہ کر دیا گیا۔ خوارزم شاہ کی اس پست ہمتی سے عوام اور حکام کا رہا سہا جذبہ بھی سرد پڑ گیا۔ اس کے بعد قلعے اور شہر کسی مزاحمت کے بغیر فتح ہونے لگے۔ لوگوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ نیشا پور سے آگے نکل کر خوارزم شاہ نے یہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے سوچا کہ کہیں تاتاری افواج اچانک دارالحکومت پر حملہ نہ کر دیں۔ تیز رفتار سواروں کا ایک دستہ اورگنج روانہ کر دیا تاکہ وہ ترکان خاتون سمیت شاہی خاندے کی تمام مستورات، ان کے بچوں اور خزانے کو اس کے پاس لے آئیں۔ سر پر دوڑتے ہوئے رات دن ایک کر کے یہ شہ سوار جب دارالحکومت پہنچے تو تاتاریوں کی یلغار کے خدشات سے وہاں کی فضا سہمی ہوئی تھی۔ ترکان خاتون نے دیگر اہل خاندان کے ساتھ اپنے اس گلشن بے خار سے کوچ کی تیاریاں کیں، جہاں اس نے سلطان تخش کی زوجیت میں اپنی جوانی کی پر لطف سرگرم اور یادگار ایام گزارے تھے، جہاں سلطان علاء الدین محمد کی والدہ کی حیثیت سے
اس کے نام کا ڈنکا بجتا رہا، جہاں شمس و قمر حیرت زدہ ہو کر اس کے روب و دبدبے کا نظارہ کرتے تھے۔ دنیا نے یہاں اس کے جاہ و جلال کے ایک طویل دور کا مشاہدہ کیا تھا۔ آج ملکہ ترکن خاتون اپنے اس محل کو چھوڑ کر نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ اسے اب تو یہ بھی پتہ نہ تھا کہ اس زمین کی جانب لوٹنا کبھی نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ شہر سے نکلنے سے پہلے ترکن خاتون نے ایک بڑی غلطی کی۔ دارالحکومت میں کوئی 20 کے لگ بھگ دیگر مختلف شاہی امراء تھے۔ ملکہ ترکن خاتون نے اس خدشے سے کہ دارالحکومت کو خالی پا کر ان میں سے کوئی شخص حکمرانی کا دعوے دار نہ بن جائے، ان سب امراء کو قتل کرا دیا۔ ایک روایت کے مطابق ان سب کو دریائے آمو میں غرق کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جب ترکان خاتون اورگنج سے روانہ ہوئیں تو خیال تھا کہ پہلے عمر خان کے شہر یازر جا کر دم لے گی۔ سفر کے دوران عمر خان نے ملکہ کا بہت خیال رکھا، ہر ممکن خدمت کی، مگر بے رحم ترکان خاتون نے مصیبت کی اس گھڑی میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یازر کے قریب پہنچ کر اسے شک ہوا کہ عمر خان اسے چھوڑ جائے گا۔ اس نے اسی وقت اسے بندھوا کر بے دردی سے مار ڈالا۔ نیشا پور سے چل کر سلطان الہ الدین محمد نے رے میں قیام کیا۔ تعاقب کرنے والے تاتاری لشکر نے بھی نیشا پور سے ہوتے ہوئے رے کی طرف پیش قدمی کی۔ خوارزم شاہ گھبراہٹ کے عالم میں رخت سفر باندھ کر اس قلعے کی طرف روانہ ہوا، جہاں شہزادہ رکن الدین غور شاہ بے چینی کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ جب الہ الدین محمد خوارزم شاہ قلعے کے قریب پہنچے تو شہزادے نے بھی قلعے سے آگے آ کر اس کا استقبال کیا۔ خوارزم شاہ کی والدہ ترکان خاتون اس کے حرم اور خزانے سمیت اس کے پاس آ پہنچی تھیں۔ ان خزانوں کے بھاری بھرکم صندوق کے ساتھ آگے سفر تیز رفتاری کے ساتھ جاری نہ رہ سکا۔ آخر کار سلطان نے اپنا خزانہ تاج الدین عمر بستامی نامی ایک امیر کے حوالے کر کے اسے حکم دیا کہ اسے رے کے نواح میں قلعہ اردھان میں رکھوا دے۔ اردھان عراق کا نہایت مستحکم قلعہ تھا۔ تاج الدین عمر نے یہ خزانہ اردھان کے قلعے میں شاہ کے نائب کے حوالے کر دیا اور وصولی کی رسید شاہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس جھنجھٹ سے جان چھڑا کر خوارزم شاہ مازندران کی طرف رواں دواں تھا۔ مازندران کا علاقہ نہایت دشوار گزار پہاڑوں پر مشتمل تھا۔ یہ بحیرہ طبرستان یعنی بحیرہ خضر کے ساتھ واقع تھا۔ یہاں کے قلعے نہایت محفوظ اور ناقابل تسخیر شمار ہوتے تھے۔ شاہ کو امید تھی کہ یہاں وہ تاتاریوں کے پنجے سے محفوظ رہ سکے گا، مگر دوسری طرف اس کا تعاقب کرنے والے تاتاری دستے اب لمحہ بہ لمحہ اس کے نزدیک آتے جا رہے تھے۔ ہمدان سے کچھ آگے انہوں نے خوارزم شاہ کو آ لیا۔ شاہ کے محافظ دستے میں اب بھی 20,000 سپاہی موجود تھے، مگر تاتاریوں کا حملہ اس قدر اچانک اور اتنا شدید تھا کہ کوئی مدافعت نہ کر سکے۔ محافظوں کی ایک بڑی تعداد قتل کر دی گئی۔ البتہ خوارزم شاہ تیروں سے زخمی ہونے کے باوجود اپنے چند مصاحبین اور حرم کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ خوارزم شاہ کا وزیر عماد الملک بھی اس حملے میں جاں بحق ہو گیا۔ اس کے بعد خوارزم شاہ مازندران پہنچ گیا۔ اس سنسان کوہستان میں خوارزم شاہ کی بہن شاہ خاتون رہتی تھیں۔ اس کا شوہر اردشیر حسن ایک نواحی بستی سریا کا حاکم تھا۔ ان رشتوں کی وجہ سے سلطان کو کچھ تحفظ کی امید ہو گئی۔ اس نے قلعہ قارون دج میں قیام کیا۔ صرف ایک رات وہاں بسر کرنے کے بعد اپنے خاندان کے بچوں اور چند خواص کو وہیں رہنے کی تاکید کی۔ ترکان خاتون، بیگمات اور شہزادیوں کو مازندران کے ایک اور مستحکم قلعے اعلان میں ٹھہرایا، خود بظاہر بغداد کا رخ کیا۔ قارون دج کا قلعے دار بغداد جانے والی شہرہ تک شاہ کے ساتھ ہم رکاب رہا۔ جب قلعہ دار واپس لوٹ گیا تو خوارزم شاہ بھی چند میل آگے چلنے کے بعد الٹے پاؤں اسی دورائے پر واپس آ گیا جہاں سے اس نے قلعے دار کو رخصت کیا تھا۔ یہاں آ کر شاہ خاموشی سے دیلم کے کوہستان کی طرف مڑ گیا۔ خوارزم شاہ کا یہ چکمہ کامیاب رہا۔ کچھ عرصہ بعد تاتاری اس کا سراغ لگاتے ہوئے جب مازندران پہنچے تو انہیں یہیں پتہ چلا کہ وہ بغداد کی طرف گیا ہے۔ تاتاری بغداد جانے والی شہرہ پر خوارزم شاہ کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے اور اسے نہ پا کر واپس مڑ گئے۔
دھیلم پہنچ کر شاہ نے شرجہاں کے قلعے میں قیام کیا، مگر اس کا سکون قلبی لٹ چکا تھا۔ حسرت و مایوسی، تشویش و اضطراب اور شکست کی ذلت کے احساس سے وہ کسی پہلو چین محسوس نہ کرتا۔ ایک ہفتے بعد اس نے شاہجہاں کو بھی خیرباد کہا اور گیلان کا رخ کیا۔ تاتاریوں کا خوف اب بھی اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ اس بے چینی کے عالم میں ایک دن اس نے اپنے ایک مصاحب سے پوچھا، کیا اس زمین پر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں میں سکون کا سانس لے سکوں؟ اس کے مصاحبین نے اسے مشورہ دیا کہ جب تک اس کے بیٹے اور امراء تاتاریوں سے مقابلے کے لیے ایک طاقتور فوج تیار نہ کر لیں، اسے بحیرہ خضر کے کسی جزیرے میں روپوش رہنا چاہیے۔ دشمن کے ڈر سے حواس باختہ خوارزم شاہ نے اس بزدلانہ مشورے کو فوراً قبول کر لیا۔ وہ اپنے چند خصوصی مصاحبین کے ساتھ بھیس بدل کر عجیب و غریب ہیئت میں بحیرہ خضر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دشوار گزار پہاڑی دروں اور پیچیدہ راستوں سے گزر کر یہ چھوٹا سا قافلہ سمندر کے مغربی ساحل پر ماہی گیروں کی ایک بستی میں پہنچا۔ خوارزم شاہ خستہ حال ہوتا جا رہا تھا۔ پے در پے ذہنی و جسمانی تکالیف نے اسے بیمار کر دیا۔ مسلسل ذہنی اور جسمانی تکالیف کی وجہ سے اس کی صحت بہت گر گئی اور اسے کئی بیماریوں نے آ دبوچا۔ بستی میں سب کو علم ہو چکا تھا کہ وہ کون ہے، مگر اس کی یہ شہرت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ ایک مقامی غدار نے تاتاریوں کو اس کی موجودگی کی اطلاع دے دی۔ تاتاری لشکر جو ایران اور عراق کے پہاڑوں میں شاہ کی تلاش میں رات دن ایک کیے ہوئے تھے، یہ اطلاع پاتے ہی اس بستی کی طرف لپکے۔ اس نے اتفاق سے خوارزم شاہ کو عین وقت پر دشمن کی آمد کی خبر مل گئی اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت ایک کشتی میں بیٹھ کر بھاگ نکلا۔ تاتاری حملہ وروں نے ساحل پر پہنچ کر دیکھا کہ خوارزم شاہ کی کشتی بحیرہ خضر کی لہروں کو چیرتی ہوئی دور نکلتی جا رہی ہے۔ اپنے شکار کو اس قدر قریب پا لینے کے بعد بھی پھر ہاتھوں سے نکلتا دیکھ کر وہ مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے کشتی کی سمت تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ کچھ تیر کشتی کے اندر اور کچھ اس کے آس پاس گرے، مگر وہ خطرے کی زد سے جلدی باہر نکل گئی۔ کچھ جنوبی تاتاری گھڑ سوار اس کے تعاقب میں سمندر میں کود گئے اور گہرے پانی میں جا کر ڈوب گئے۔ کشتی بحیرہ خضر کی لہروں پر ہچکیلیں کھاتی ہوئی گہرے سمندر کی جانب چلی جا رہی تھی۔ علاء الدین محمد خوارزم شاہ اب اپنی مملکت کی آخری حدود سے بھی باہر جا چکا تھا۔ حسرت اور غم سے اس کا برا حال تھا۔ بے چینی اور اضطراب کی شدت سے وہ کشتی کے تختوں سے سر ٹکرا رہا تھا اور افسوس کے ساتھ بار بار یہ کہہ رہا تھا، سبحان اللہ، ہمیں اپنی عظیم سلطنت میں سے 2 گز زمین کا ٹکڑا بھی میسر نہ رہا کہ جس میں ہم دفن ہو سکیں۔ ہاں واقعی دنیا کسی رہنے والے کا گھر نہیں ہے۔ خوارزم شاہ گرفتار نہ ہو سکا، مگر اس کی زندگی کا ہر لمحہ موت سے بدتر تھا۔ کشتی بحیرہ خضر کی وسعتوں میں جزیرہ آب سکون کے کنارے لنگر انداز ہوئی۔ خوارزم شاہ کے خدمت گاروں نے اس کی روپوشی کے لیے یہ جگہ منتخب کی تھی۔ ایک پرانا اجاڑ سا قلعہ اس جزیرے کی ویرانی کی داستان سنا رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر خوارزم شاہ کے اضطرام میں قدرے کمی واقع ہوئی۔ خوارزم شاہ اس جزیرے میں ایک چھوٹے سے خیمے میں پڑا رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے جلال الدین منقبرتی، قطب الدین ازلاغ اور آق سلطان اس کے ساتھ تھے، جبکہ چوتھا بیٹا غیاث الدین اپنے زیر انتظام صوبے کے کسی قلعے میں رہ گیا تھا، جبکہ چھوٹا لڑکا رکن الدین بھی اس کے ساتھ نہ آ سکا تھا۔ شاہ ان کے لیے بے حد فکر مند تھا۔ علاء الدین محمد خوارزم شاہ کو بحیرہ خضر کی آغوش میں زندہ درگور کر کے تاتاری واپس پلٹے اور مازندران کے قلعوں پر حملہ ور ہو کر ان سب کو یکے بعد دیگر فتح کرتے چلے گئے۔ قلعہ قارون دج میں خوارزم شاہ کے کچھ مصاحبین اور شاہی خواندے کے بچے پناہ لیے ہوئے تھے۔ تاتاریوں نے قلعہ پر قابض ہونے کے بعد ان خواص و امراء کو قتل کر دیا اور بچوں کو گرفتار کر کے چنگیز خان کے پاس سمرقند بھیج دیا، جس نے ان کے ٹکڑے اڑا دیے۔ قلعہ اور دھان سے تاتاریوں کو خوارزم شاہی مملکت کا عظیم خزانہ ہاتھ لگا، جس کی قیمت قیاس سے بالا تر تھی۔ سونے، چاندی اور جواہرات کے انبار چنگیز خان کو بھجوا دیے گئے۔ قلعہ اعلان میں ترکان خاتون، خوارزم شاہ کی بیگمات، شہزادیاں، بچے اور وزیر مملکت نظام الملک محمد بن صالح پناہ گزین تھے۔
تاتاری 4 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد بھی قلعے کی بلند فصیل کو نہ پھلانگ سکے۔ وہ علاقہ جو ہر سال چشموں اور بارش کے تسلسل کے باعث سیراب رہتا تھا، یکا یک پانی کی کمی کا شکار ہو گیا۔ بارش بالکل بند ہو گئی، قلعے میں پانی کے ذخائر ختم ہو گئے۔ قلعے میں موجود لوگ بارش کے منتظر تھے، جس کے چند دھارے انہیں حیات نو بخش سکتے تھے، مگر بارش نہ ہوا۔ 10-15 روز موت و حیات کی کشمکش میں گزارنے کے بعد آخر کار محاصرین قلعہ کے دروازے کھول کر باہر نکل آئے اور خود کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ جوں ہی وہ باہر نکلے، آسمان پر کالی گھاٹیاں چھانے لگیں اور اس قدر بارش برسی کہ جل تھل ہو گیا۔ پانی کے ریلا سیلاب کی طرح قلعے کے دروازے سے نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ یہ مثال ہے، مطلب منگولوں کا طوفان ان پر آ گیا تھا۔ گرفتار ہونے والوں میں سے تمام بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ بیگمات اور شہزادیوں کو تاتاری شہزادوں اور سرداروں نے آپس میں بانٹ لیا۔ چنگیز خان کرلتائی کی تقریب کے دوران ترکن خاتون کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈلوار کر اسے سب کے سامنے بلاتا اور برسر مجلس اس کی ذلت اور رسوائی کا یہ منظر دیکھ دیکھ کر اپنے فاتحانہ ذوق کی تسکین کرتا۔ بحیرہ خضر کے اس سنسان جزیرے میں شہزادہ جلال الدین اپنے والد کے ساتھ نہایت بے چینی اور اداسی کے دن گزار رہے تھے۔ اس ویرانے کو باقی دنیا سے کوئی تعلق نہ تھا۔ باہر کیا ہو رہا ہے، ہمارے عوام کس حال میں ہیں، شہزادہ رکن الدین کی مدافعت اب تک برقرار ہے یا نہیں، غیاث الدین کا کیا حال ہے، کیا تاتاریوں کی پیش قدمی رک گئی ہے یا وہ ہندوستان کی سرحدوں تک اپنے پرچم گاڑ چکے ہیں، بوڑھی دادی ترکان خاتون اور ان کے ساتھ خاندان کی دیگر خواتین کی عزت محفوظ ہے یا نہیں۔ اس قسم کے لاتعداد سوالات انہیں پریشان کیے رکھے تھے۔ مہینے 2 مہینے میں کبھی کبھی کوئی سرکاری کارندہ ہزاروں وقتوں اور آفتوں کا سامان کرنے کے بعد کسی طرح اس جزیرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس جزیرے کے پناہ گزینوں کو باہر کی کوئی خبر مل جاتی، مگر ہر نئی اطلاعات پہلے سے بڑھ کر تشویشناک ہوتی۔ علاء الدین محمد خوارزم شاہ زندگی کے آخری دن گن رہا تھا۔ وہ کئی امراض میں مبتلا تھا۔ وہ جلال الدین اور دیگر خدام سے بار بار کہہ رہا تھا، مجھے جلد از جلد خوارزم لے چلو، جہاں سے میری حکومت کا آغاز ہوا تھا، مگر نہ وہ سفر کے قابل تھا اور نہ باہر کی دنیا دیکھنے کے قابل تھی۔ بعض آنے جانے والوں کے ذریعے اس نے دارالحکومت اورگنج کے امراء کو مزید تاکیدی پیغامات بھی بھیج دیے تھے کہ ہم پر حملہ ور دشمن غیر معمولی ہے، اس سے صلح اور اطلاعات کا معاملہ کر کے جان بچائی جائے۔ شاہ کی حالت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ اسی عالم میں ایک دن اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اسے اطلاع ملی کہ اس کی ماں، بیگمات، بیٹیاں اور دیگر شہزادیاں اس کے بدترین دشمن کے چنگل میں آ گئی ہیں۔ یہ پیغام خوارزم شاہ کے لیے موت کی آہٹ ثابت ہوئی۔ شدت غم کی تیز آنچ نے اس کی جان کو جھلسا کر رکھ دیا اور قلب و جگر اس کی حرارت سے پگھل کر خون کے لوتھڑے بن گئے۔ وہ بے حس و حرکت ہو کر بستر سے لگ گیا۔ اب شاہ کا آخری وقت تھا۔ جلال الدین، دوسرے شہزادے، ایان سلطنت اور چند خدام اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ چند ماہ پہلے تک گھوڑے کی پیٹھ پر دور دراز کی مسافتیں بے تکان طے کرنے والا شہسوار گر چکا تھا۔ موت کے ہاتھ اس کی گردن پر تھے، مگر اس کی قوت فیصلہ اب بھی باقی تھی۔ موت کو گلے لگاتے ہوئے اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس کا آخری درست فیصلہ تھا۔ اس نے قطب الدین کو برطرف کر کے شہزادہ جلال الدین کو اپنا جانشین بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سلطنت کے حلقے ٹوٹ چکے ہیں، حکومت کی دیواریں کمزور ہو کر زمیں بوس ہو گئی ہیں، دشمن کا پلہ بھاری ہو چکا ہے، اس نے ہمارے ملک میں قدم جما لیے ہیں، ہماری زمین پر داند گاڑ لیے گئے ہیں۔ اب تاتاریوں سے میرا انتقام میرا بیٹا من قبرتی ہی لے سکتا ہے، تو اب میں اسے اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں۔ پھر اس نے قطب الدین اور آق سلطان کو تاکید کرتے ہوئے کہا، اس کی اطاعت اور اس کی تابعداری کی لڑی میں منسلک رہنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نے اپنی شاہی تلوار تھامی، جلال الدین کو قریب بلایا اور تلوار ان کی کمر سے باندھ دی۔
یہ شہزادے کے جانشینی کی علامت تھی۔ اس فیصلے کے 3 دن بعد سلطان علاء الدین محمد خواریزم شاہ کی روح پرواز کر گئی۔ عظمت کے شاندار ابواب سے گزر کر قسم پرسی اور ذلت کے عبرتناک مناظر دیکھنے والی آنکھیں بے نور ہو کر بند ہو گئیں۔ اسے اس کی اپنی قمیض اور غسل دینے والے ایک خادم کے امامے میں کفن دیا گیا۔ انجام حسرتناک کا مظاہرہ تو آپ کر چکے ہیں، مگر انتہا یہ ہے کہ خواریزم شاہ کی لاش کو مرنے کے بعد بھی چین نہ ملا۔ اس کے جانشین جلال الدین نے تخت سنبھالنے کے بعد کچھ امراء کو بھیج کر جزیرہ آب سکون کے ویرانے سے باپ کی لاش نکلوائی اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ رے سے 35 میل دور واقع اردھان کے قلعے میں امانتاً دفن کرا دی، تاکہ بعد میں اصفہان میں ایک شاندار مقبرہ تعمیر کرا کے اس کی لاش کو سکون بخشے۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ اس گمنام جزیرے میں خواریزم شاہ کا دفن رہنا ہی بہتر تھا، کیونکہ کئی سال بعد تاتاریوں نے قلعہ اردھان پر قبضہ کر لیا اور اپنے دشمن کی قبر کو کھود کر اس کی ہڈیاں برآمد کر لیں، جو چنگیز خان کے جانشین اوکتائی خان کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ اوکتائی خان نے انہیں جلا کر راکھ کر ڈالا۔ اب تو گھبراتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ دوستو، یہاں سے ہسٹری آف خواریزم امپائر سیزن 1 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہسٹری آف خواریزم امپائر کا یہ پہلا سیزن اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے پلے لسٹ میں جا کر آپ ہسٹری آف خواریزم امپائر سیزن 1 کو بھی پورا دیکھیں، اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بلا تاخیر ملتی رہے۔ تب تک کے لیے شکریہ اور خدا حافظ۔